السلام علیکم ناظرین، میں ہوں صدف نورین اور آپ دیکھ رہے ہیں اپنا فیوریٹ یوٹیوب چینل باد نسیم۔ ناظرین گرامی، بحر الکاہل کے شیطانی سمندر ڈیول سی اور بحر اوقیانوس کے برمودا ٹرائی اینگل میں کئی خصوصیات کے اعتبار سے مماثلت پائی جاتی ہے جو یہ سوچنے پر مجبور کرتی ہے کہ ان دونوں میں کوئی ایسا تعلق ضرور ہے جو دنیا کی نظر سے پوشیدہ ہے، اور یہ تعلق لازماً شیطانی ہے، رحمانی یا انسانی نہیں، کیونکہ یہاں پر بہت سے حادثات رونما ہو چکے ہیں۔ مثلاً دنیا میں یہی دو جگہیں ایسی ہیں جہاں قطب نما کام کرنا چھوڑ دیتا ہے، دونوں میں متعدد ہوائی اور بحری جہاز غائب ہو چکے ہیں۔ انتہائی تعجب خیز بات یہ ہے کہ ان دونوں جگہوں کے درمیان ایسے جہازوں کو سفر کرتے دیکھا گیا ہے جو سالوں پہلے غائب ہو چکے تھے۔ دونوں کے اندر ایسی مقناطیسی کشش یا برقی لہریں موجود ہیں جو بڑے بڑے جہازوں کو توڑ مروڑ کر نگل جاتی ہیں۔ دونوں کے درمیان اڑن تشتریاں اڑتی دیکھی گئی ہیں جنہیں امریکی میڈیا والے خلائی مخلوق کی سواری کہتے ہیں۔ امریکہ کا یہودی میڈیا ان کے متعلق سامنے آنے والے حقائق چھپاتا رہتا ہے۔ کچھ لوگوں نے اس کی جرت کی اور ان حقائق کو منظر عام پر لائے تو انہیں قتل کر دیا گیا، جیسے ڈاکٹر مورس جیسپ اور ڈاکٹر جیمز ای میکڈونلڈ کو صرف اس وجہ سے قتل کیا گیا کہ یہ دونوں اڑن تشتریوں کو کھوجتے ہوئے اصل حقائق جان گئے تھے۔ دونوں جگہوں کو خاص و عام قدیم زمانے سے شیطان سے منسوب کرتے ہیں اور یہاں ایسی قوتوں کی کارستانیوں کے قائل ہیں جو انسانیت کی خیر خواہ نہیں، لیکن ان کے گرد اسرار کے پردے آویزہ کر دیے گئے ہیں۔ وہ میڈیا جو بال کی کھال اور کھال کی بھی کھال اتار دیتا ہے، وہ اس راز کو کیوں چھپا رہا ہے؟ اب ان باتوں کی حقیقت سوائے مخبر صادق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سوا کس سے پوچھی جائے؟ تو آئیے اب ان کی زبانی ان باتوں کی حقیقت جانتے ہیں جنہیں اس وقت کے کفار و مشرکین بھی صادق اور امین کہا کرتے تھے۔ ایک دن حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام سے ارشاد فرمایا کہ تمیم داری پہلے عیسائی تھا، وہ آیا، اس نے بیعت کی اور اسلام میں داخل ہو گیا۔ اس نے مجھے ایسا واقعہ سنایا جو ان باتوں سے تعلق رکھتا ہے جو میں تمہیں دجال کے بارے میں بتایا کرتا تھا۔ اس نے مجھے بتایا کہ وہ لخم اور جذام قبیلہ کے 30 آدمیوں کے ہمراہ سمندر کے سفر پر بحری جہاز میں روانہ ہوا۔ سمندر کی لہریں طوفان کے سبب انہیں مہینہ بھر تک ادھر ادھر دھکیلتی رہیں، یہاں تک کہ وہ ایک جزیرے میں پہنچ گئے۔ اس وقت سورج غروب ہو رہا تھا۔ وہ ایک چھوٹی کشتی میں بیٹھ کر جزیرے میں داخل ہوئے۔ جب وہ جزیرے میں داخل ہوئے تو ان کو ایک جانور ملا جس کے جسم پر بہت سے بال تھے۔ بالوں کی کثرت کی وجہ سے انہیں اس کے آگے پیچھے کا پتہ نہیں چل رہا تھا۔ انہوں نے کہا، تیرا ناس ہو، تو کیا چیز ہے؟ اس بالوں والے جانور نے کہا کہ میں جساسہ ہوں۔ انہوں نے پوچھا، یہ جساسہ کیا چیز ہے؟ جواب ملا، اے لوگو، خانقاہ میں موجود اس آدمی کی طرف جاؤ، وہ تمہاری خبریں سننے کا بڑے تجسس سے انتظار کر رہا ہے۔ انہیں خوف ہوا کہ کہیں یہ جانور شیطان نہ ہو اور کہیں کوئی نقصان نہ پہنچائے۔ پھر ہم تیزی سے چلے اور خانقاہ میں داخل ہو گئے۔ وہاں ہم نے بھاری بھرکم قد کاٹ کا ایک آدمی دیکھا جس کے گھٹنوں سے ٹخنوں تک بندھی ایک لوہے کی زنجیر تھی اور اس کے ہاتھ گردن کے ساتھ بندھے ہوئے تھے۔ ہم نے پوچھا، تیرا ناس ہو، تو کیا چیز ہے؟ اس نے کہا، میرا پتہ تمہیں جلد چل جائے گا، یہ بتاؤ کہ تم کون ہو؟ ہم نے کہا، ہم عرب سے ہیں۔ اور پھر ہم نے سارے سفر، طوفان اور جساسہ کے بارے میں بتایا کہ اس نے ہمیں تمہاری طرف آنے کا کہا۔ اس نے کہا، مجھے بیسان کے نخلستان کے بارے میں بتاؤ۔ ہم نے کہا، اس کے بارے میں کون سی بات پوچھنا چاہتے ہو؟ اس نے کہا، میں جاننا چاہتا ہوں کہ اس باغ کے درختوں پر پھل آتے ہیں یا نہیں۔ ہم نے کہا، ہاں، پھل آتے ہیں۔ اس نے کہا، مجھے تبریہ کی جھیل کے بارے میں بتاؤ۔ ہم نے کہا کہ اس کے بارے میں کون سی بات پوچھنا چاہتے ہو؟ اس نے کہا کہ کیا اس میں پانی موجود ہے؟ ہم نے کہا، ہاں، اس میں بہت پانی ہے۔ وہ بولا، اس کا پانی بہت جلد ختم ہو جائے گا۔ پھر اس نے کہا، مجھے زغر کے چشمے کے بارے میں بتاؤ۔ ہم نے کہا کہ اس کے بارے میں کون سی بات پوچھنا چاہتے ہو؟ اس نے کہا، کیا اس میں پانی ہے اور کیا لوگ اس کو استعمال کرتے ہیں؟ ہم نے کہا، ہاں، اس میں بہت پانی ہے اور لوگ اس سے اپنے کھیتوں کو سیراب کرتے ہیں۔ اس نے پوچھا، مجھے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں بتاؤ۔ ہم نے کہا کہ وہ مکہ سے نکل کر یثرب آ گئے ہیں۔
उसने पूछा कि क्या अरबों ने उनके साथ जंग की? हमने कहा हाँ। उसने पूछा कि उन्होंने यानी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके साथ क्या किया? हमने कहा कि वो इर्द-गिर्द के अरबों पर गालिब आ चुके हैं और उन्होंने उनकी अताअत कबूल कर ली है। इस पर उसने कहा कि क्या वाक़ई ऐसा हो चुका है? हमने कहा हाँ। फिर उसने कहा उनके लिए यही बेहतर था कि वो उनकी अताअत कबूल कर लें। अब मैं तुम्हें अपने बारे में बताता हूँ। मैं दजाल हूँ, मुझे अनकरीब खरूज की इजाज़त मिल जाएगी। इस हदीस पाक से मालूम होता है कि दजाल पैदा हो चुका है और वो अपनी रिहाई का मुंतज़िर है। उसके रहने की जगह एक बेआबाद जजीरा है। उसके कारिंदे उसे लम्हा ब लम्हा दुनिया और इंसानों से आगाह करते रहते हैं। उसको गैर मामूली ताकतें दी जाएंगी। अब सवाल ये है कि क्या बरमूदा ट्रायंगल को ही उसका असल मकाम कहा जाए, जहां पर कोई जाने की जुर्रत करे तो उसका नामो निशान सफ़े हस्ती से मिटा दिया जाता है। ये वाक़या सुनाने के बाद हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना असा मुबारक मिंबर पर मारकर फरमाया, ये है तैयबा यानी मदीना मुनव्वरा। मैं तुमको यही बताया करता था, जान लो कि दजाल ना शाम के समंदर में है और ना ही यमन के समंदर में, वो मशरिक में है। और हजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मशरिक की तरफ हाथ से इशारा फरमाया। अब जजीरतुल अरब से मशरिक की जानिब देखा जाए तो दो जगह ही ऐसी हैं जिन्हें मगरिब के ईसाई भी शैतानी समंदर, शैतानी जजीरे या जहन्नुम का दरवाज़ा मानते हैं। और मज़े की बात यह है कि दोनों का आखिरी सिरा अमेरिका से जा मिलता है। मशरिक बईद में बहरुल काहिल के गैर आबाद और वीरान जजायर आते हैं। उनके इर्द गिर्द के खौफनाक पानियों का नाम ही शैतानी समंदर रख दिया गया है। मगर सोचने की बात यह है कि आखिर ये शैतानी समंदर का नाम मगरिब और खुसूसन ईसाइयों ने क्यों दिया? अगर मुसलमान ये नाम रखते तो बात समझ में आना आसान भी थी। मिस्री मुहक्किक ईसा दाऊद अपनी किताब मुसल्लस बरमूदा में लिखते हैं कि पहले दजाल बहरुल काहिल के उन बेआबाद और वीरान जजायर में था और हजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल तक वो बेड़ियों में जकड़ा हुआ था। मगर ख़तमुल मुरसलीन के विसाल के बाद उसकी बेड़ियां टूट गईं और वो आज़ाद हो गया। मगर उसे खरूज की इजाज़त नहीं थी, लिहाजा वो शैतानी समंदर से शैतानी तिकोन तक राब्ते में है, जिसके करीब शैतानी तहजीब परवान चढ़कर नुक्ता अरूज को पहुंचने ही वाली है। नाज़रीन ग्रामी, आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर कर दीजिए। अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना हरगिज़ मत भूलिएगा। आपसे मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।